السلام علیکم عزیز طلباء، آج بات کریں گے تھینک یو میم محترمہ، آپ کا شکریہ۔ مکمل اردو میں کہانی کو بیان کیا جائے گا۔ مکمل مفہوم سمجھنے کے لیے، مکمل کنسیپٹ سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو میم ایک ایسی کہانی ہے جو کہ لکھی ہے ایک امریکی رائٹر نے، امریکی مصنف نے، جس کا نام جیمز مرسر لینگسٹن ہیوز ہے، جسے عام طور پر لینگسٹن ہیوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ 1 فروری 1902 میں پیدا ہوا امریکی ریاست نیو جرسی میں، اور 22 مئی 1967 کو اس کا انتقال ہو گیا نیو یارک شہر میں۔ وہ بہت اچھا کالم نگار، ناول نگار، مضمون نگار اور غزل گو تھا۔ وہ چونکہ ایک سیاہ فام تھا نسل کے حساب سے، تو اس نے سیاہ فام لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے بہت لکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں لوگ نسل پرستی کا آج بھی شکار ہیں۔ تھینک یو میم کہانی کی طرف چلتے ہیں، سمری کی طرف۔ کہانی میں 2 کردار ہیں۔ ایک کردار کا نام ہے مسز لوئلا بیٹس واشنگٹن جونز، جو کہ کسی بیوٹی شاپ پر کام کرتی ہیں بڑے ہوٹل میں، جہاں پہ مختلف امیر عورتیں بال رنگوانے کے لیے، کپڑے رنگوانے کے لیے بال رنگوانے کے لیے، فیس بیوٹی کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے آتی ہیں، میک اپ وغیرہ کے لیے، پارلر کا۔ دوسرا کردار ہے راجر ہے، جو کہ 13 یا 14 سال کا لڑکا ہے، دبلا پتلا ہے، اور اس نے ایک جینس پہنی ہوئی ہے، اور جو خاتون ہیں وہ دراز قد ہیں، باری برکم ہیں۔ تو وہ رات کے وقت 11 بجے کے قریب آ رہی تھی ڈیوٹی آف کر کے، اور اس میں کے پاس ایک بڑا تھیلا لٹک رہا تھا، اس کا بڑا پرس تھا۔ بچے نے کیا کیا، لڑکے نے خاتون کا بیگ چھیننے کی کوشش کی، بیگ کی تنی ٹوٹ گئی لڑکے کا، اور بستے کا جو بیلنس تھا، جو توازن تھا، وہ قائم نہ رہ سکا، اور وہ پشت کے بل زمین پر گر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پشت کے بل زمین پر گرتا ہے، اس کا بیلنس کھو جاتا ہے۔ خاتون بڑی ہی اطمینان کے ساتھ، آہستہ کے ساتھ سے چلتی ہوئی وہاں جاتی ہے، اور اس کی جو ہپس ہوتی ہے، اس کی جو بیک ہوتی ہے، تشریف پر ایک ٹانگ ریسیو کرتی ہے، ایک کک ریسیو کرتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میرا بستہ مجھے اٹھا کر دو۔ تو وہ اسے اٹھا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے گلے سے پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم بھاگ جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے جی بالکل میں بھاگ جاؤں گا۔ جب وہ یہ بات سنتی ہے تو وہ کہتی ہے اچھا پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تو وہ اس کو گلے سے پکڑتی ہے اور گھسیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ 2-3 لوگ راہ چلتے ہوئے اس منظر کو دیکھتے ہیں، رات کا وقت ہے مگر زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ جیسے ہی وہ اس کو گھسیٹتی ہوئی اپنے گھر لے جاتی ہے، بجائے اس کے کہ خاتون اسے کسی تھانے میں، کسی پولیس کے حوالے کرے، جیسا کہ لڑکا سمجھ رہا تھا، اور وہ بہت خوفزدہ تھا بچہ، وہ اسے کہتی ہے اپنا چہرہ دو، اپنے بالوں میں کنگھی کرو تاکہ تم بھلے انسان نظر آؤ، اور کھانا بھی تمہیں شاید بھوک لگی ہوگی۔ نتیجہ وہ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اسے دودھ کا مشروب پلاتی ہے، اپنا کیک بھی دیتی ہے 10 سینٹس والا۔ اور جس وقت کی یہ کہانی لکھی گئی ہے ناظرین، اس وقت پیسے کی بڑی ورتھ تھی اور ڈالر کی بڑی قیمت تھی، تو وہ $10 بھی اسے دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے تم نے چوری کیوں کی؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں اپنے لیے نیلے چمڑے کے جوتے خریدنا چاہتا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ غلط طریقے سے حاصل کیے گئے جوتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہ تمہارے پاؤں کو جلا دیں گے۔ میں بھی کبھی تمہاری طرح تھی، میری بھی خواہشات تھیں، مگر میں نے کبھی دوسروں کے بستے یا میں نے کسی کی چوری چکاری نہیں کی تھی۔ تو وہ کہتی بیٹا یہ لو، تم میرے بچے کی طرح ہو، میرے بیٹے کی طرح ہو، یہ $10 لے لو، تم ویسے کہہ دیتے میں نے پھر بھی تمہیں دے دیتے تھے، اور آئندہ کبھی کسی کی پاکٹ، کسی کا بستہ، کسی کی جیب تراشی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لڑکا بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور جب وہ اسے گڈ بائی کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے دروازے تک آتی ہے، تو لڑکا شکریہ، آپ کا شکریہ محترمہ کہنا چاہتا ہے، مگر فرط جذبات میں وہ اتنا زیادہ مغلوب ہو جاتا ہے اس کی انسپیریشن سے، اس کے بیہیویئر سے، کہ وہ یہ الفاظ بھی ادا نہیں کر پاتا، اور خاتون دروازہ بند کر لیتی ہے۔ تو اس طرح کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ اخلاقی سبق دیتی ہے کہ معاشرے کو تقاریروں کی ضرورت نہیں ہے کہ تقاریر سے معاشرہ درست ہوگا۔
معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سے تبدیل ہوں. جب ہم خود تبدیل ہونا شروع کریں گے، اپنے اچھے رویے سے دوسروں کو متاثر کریں گے، جیسے خاتون نے اچھے رویے سے منفی بچے کو مثبت راہ پہ ڈال دیا، تب کیا ہوگا؟ تب معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. جب بتدریج معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، ہم تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے انفرادی طور پر، تو ڈیفینیٹلی معاشرہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. کہانی میں روانگی ہے، کہانی کا آغاز حرکت سے ہوتا ہے اور حرکت پر ہی کہانی قائم رہتی ہے. یہ اپنے ریڈر کو، اپنے قاری کو اپنے اندر مصروف رکھتی ہے، جکڑے رکھتی ہے، اور اس طرح اس کا اختتام بہت اچھے انداز میں ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی کویسچن ہو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اسے حل کر سکیں. تھینک یو.